پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہے۔ پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، اور اس وقت قطر اور جو ترکی ہے وہ بنیادی طور پر ایک میڈیٹر کا کام کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو آن اینڈ آف پچھلے کئی عرصے سے تنازع چل رہا ہے، خاص کر کے پاکستان کا یہ جو جینوئن کنسرن ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کا کوئی پرماننٹ حل نکالا جائے۔ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی آؤٹ کم جب آئے گی تو پتہ لگے گا۔ بنیادی جو مقصد ہے اس کا یہی ہے کہ ایک ایسا میکنزم اس پر اتفاق کرنا ہے کہ جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے، کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے یا پھر بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس کا کس طریقے سے کوئی پرماننٹ حل نکالا جائے۔ اور میکنزم اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بائیلیٹرلی پاکستان اور افغان طالبان حکومت نے پہلے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، افغان طالبان کی طرف سے وعدے بھی کیے گئے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب کیونکہ قطر اور ترکی جیسے جو ممالک ہیں جن کے افغانستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کی شمولیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا بھی ہے تو کم از کم یہ دو ملک ہوں گے تاکہ اس کا کوئی حل نکال سکیں۔ تو ایک کریٹیکل سٹیج پر ہیں یہ جو مذاکرات ہیں، کیونکہ پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ ایک سیز فائر ہونی ہے، اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس سیز فائر کو، اور اس دوران ایک دو چھوٹے موٹے واقعات تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تو جاری ہیں، لیکن ایک ہفتے پہلے جس طریقے کی جو سچویشن تھی، جو حالات تھے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک کہ اس کا مطلب ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور جب یہ پاکستان کے ساتھ ان کا سیز فائر ہوا ہے تو اگر تو یہ ٹی ٹی پی اور یہ باقی گروپ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہوتے پھر تو اس طرح کی کاروائیاں ان کی جاری رہنی چاہیے تھیں، لیکن اگر سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوتی ہے اور جو حملے ہیں اپیرنٹلی ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کوئی ہو جائے، لیکن اپیرنٹلی جو پیٹرن تھا اس میں آپ کو ایک بریک نظر آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو افغان طالبان اپنے آپ کو بالکل بری الزما قرار دیتے ہیں ایسا ہے نہیں۔ دیکھیں کامران، ایک بات تو بڑی کلیئر تھی، اور جب یہ انہوں نے ٹیک اوور بھی کیا تھا افغان طالبان نے 4 سال پہلے، تو اس وقت یہ بات بڑی واضح تھی کہ آئیڈیالوجی جو ہے دونوں کی، افغان طالبان کی اور تحریک طالبان پاکستان کی، وہ ایک ہے، آئیڈیالوجیکلی دے آر سیم، لیکن ان کے ٹیکٹکس جو ہیں، ان کے میتھڈز ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ افغان طالبان کا جو پرپس تھا وہ وہاں سے امریکہ کو رائٹلی وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، ان کا ملک تھا، وہ خود اس پہ ان کا خیال تھا کہ وہ جو آکوپائنگ فورسز ان کو نکالا جائے، وہ تو اپنی جو تحریک تھی اس میں جسٹیفائیبل تھے، لیکن تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے پاکستان کے اندر، ان کا تو ٹوٹل ایک مقصد ہی مختلف ہے نا، وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہاں پہ معصوم شہریوں کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، انہوں نے فورسز کے اوپر بھی حملے کیے ہیں، تو ان دونوں کو مطلب آئیڈیالوجی سیم ہونے کے باوجود جو میتھڈز تھے وہ ڈفرینٹ تھے، بٹ یہی جو پوائنٹ ہے جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ اگر ان دنوں کے اندر کچھ ٹھہراؤ آیا ہے دہشت گردی کے واقعات میں، سو ڈیفینیٹلی دے ہیو سم انفلوئنس which they have used، اور یہی وجہ ہے کہ جو فیز 2 ہے اب مذاکرات کی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور میری جو اطلاع ہے کچھ پاکستانی اہلکاروں سے بات ہو رہی تھی کہ جو چیٹر وغیرہ یا مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی پینک ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے دو ملک پاکستان اور افغانستان آلموسٹ کلوز ٹو اے وار، اور یہی رہی بات کہ جو آپ نے ٹی ٹی پی بالکل ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اب یہاں پر بھی پرابلم ہے کیونکہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب، جو ملا محمد عمر کے بیٹے بھی ہیں، انہوں نے جو الجزیرہ کو انٹرویو دیا، انہوں نے ان کو دہشت گرد کہنے سے وہ کترائے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے مخالفین کو دہشت گرد کہتی ہے اور دہشت گردی کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک گروپ تو ضرور ہے جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ یا ریاست ہے اس کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے، اور اس بیس کے اوپر امپلائی وہ یہ کرنے کی کوشش کریں، آپ انہیں دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ اب اتنا بڑا اگر آپ کا ایک گیپ ہو اور اس طرح کی آپ بات کریں تو پھر تو پرابلم ہوگی۔ اصل میں جو میں نے جاننے کی کوشش کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی ایک ہسٹری ہے، میجورٹی اگر آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں فار رائٹلی اور رانگ ریزن پاکستان کے بارے میں ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو اتنا اچھا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان کے جو آج حالات ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کیونکہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج کرتی ہے، تو ٹی ٹی پی جو ہے امنگ دا افغان طالبان اور جو پاکستان مخالف جو وہاں پہ لوگ ہیں ان میں پاپولر بھی ہے۔ ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ اس ڈائلیما کا بھی شکار ہیں۔ جو میرے پاس معلومات ہیں، جو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے، جتنی بارڈر کے اوپر ٹینشن تھی، مذاکرات اتنے کوئی تلخ نہیں تھے، ایک دو پوائنٹ پہ ہوا، باقی
جو مجھے پتا چلا کہ افغان سائڈ جو ہے ان کے وزیر دفاع اور ان کے انٹیلیجنس کے جو چیف تھے وہ بڑے اپولوجیٹک تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. انفیکٹ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو انکیپیسٹی ہے وہ اس کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں. پاکستان نے جو میرے پاس اطلاع کہا کہ اچھا اگر یہ پرابلم ہے تو ہم مل کر آپ کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں, جوائنٹ آپریشن بھی ہم کر سکتے ہیں. اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جوائنٹ آپریشن جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ افغان طالبان کہتے ہیں ہمارے پہ پہلے ہی ٹیگ ہے کہ ہم پاکستان کی پراکسی ہیں, آپ کے ساتھ مل کر ہم کارروائی کریں گے تو وہ تو پھر پکا ہمارے اوپر ٹھپا لگ جائے گا. تو پھر پاکستان نے کہا کہ کیا کریں, تو پھر قطر بھی تھا, ترکیہ بھی تھا. تو اس لیے اس میکنزم کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور شاید اگر جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, باقی جو معاملات ہیں, پاسبل ہے کہ اس میں قطر اور خاص کر کے جو ترکی ہے ان کی ایک اسٹرانگ ملٹری فورس بھی ہے, انٹیلیجنس ان کی نیٹ ورک بھی ہے, باقی ٹیکنالوجی بھی ہے. تو ابھی پری میچور ہے, بٹ ہو سکتا ہے کہ میکنزم انوالو ہو, تو اس کیس میں پھر ترکی کین پلے این امپورٹنٹ رول. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو پاکستان کی سائڈ سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس اگریمنٹ میں کچھ چیزیں تو پبلک ہو گئی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوحہ میں بات ہوئی تھی وہ سامنے نہیں آئیں. وہ کیا چیزیں تھیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں, اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے, اور لیٹس سی کہ کیا یہ واقعی کامیاب ہوتے ہیں اور جو سیز فائر ہوئی تھی وہ ایک پرماننٹ اگریمنٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. جو اس کا امپیکٹ ہے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے اوپر ظاہر ہے کہ سیز فائر تو ہو گئی ہے, لیکن آلموسٹ 2 ویکس ہو گئے ہیں, بارڈر تمام جو پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد, کراچی اور ایون افغانستان کے اندر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیزن ہے جب پاکستان کی لوکل جو ٹماٹر کی کنزمپشن نہیں ہوتی, بیشتر ہم افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت مارکیٹ میں دیکھیں تو جو ایک ہفتہ 10 دن پہلے اگر ٹماٹر کی قیمت کوئی 150 روپے پر کے جی تھی, اب وہ بڑھ کر کئی 350 450 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. اور وہ بھی ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, شاید سٹور میں جو ٹماٹر وغیرہ پڑا ہوا تھا وہی بیچ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کنٹینر کے کنٹینر جو ہے وہ تورخم ہو یا چمن کا بارڈر ہو یا انگور اڈا ہو, دوسری سائڈ پر کنٹینرز کھڑے ہیں, بارڈر بند ہے, وہ یہاں پر آ نہیں سکتے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ جو ہم تو امیڈیٹلی جو کیجولٹیز ہوتی ہیں, فرٹیلٹیز ہوتی ہیں, ان پہ تو نظر رکھتے ہیں, لیکن جب دو ہمسایوں کے درمیان ٹینشن ہوتی ہے اور بارڈرز بند ہوں تو اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. دیکھیں کامران, جو پاکستان اور افغانستان کی اکانومی بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہے. آلدو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے, بٹ ہمارے دونوں ممالک کا تجارت کے حوالے سے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, مطلب یہ کہ افغانستان کو سمندر تک ڈائریکٹ رسائی حاصل نہیں ہے, یا وہ ایران کے ذریعے جائے گا یا پاکستان کے ذریعے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرے گا. ٹماٹر کا آپ نے فصل کا ذکر کیا, یہ ایک انڈیکیشن ہے. اور ابھی جو پی بی ایس نے اسی ہفتے جمعے والے دن انہوں نے جو پرائس اناؤنس کی ہے, ایوریج پرائس جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے ٹماٹر کو 350 روپے, جو کہ غلط ہے. ایکچوئل جو پرائس, یہ ایوریج پرائس ہے, کہیں پہ کم ہوگی دیہاتوں والی سائڈ پہ, کہیں زیادہ. اسلام آباد جیسے شہر میں ٹماٹر 500 سے 550 روپے فی کلو بکا ہے. اور اسی طریقے سے انگور کی ایگزامپل لے لیں, انگور کے اندر بھی یہی کیس میں یہی ہوا کہ 300 سے 400 روپے فی کلو مل رہا تھا, 800 سے 1000 روپے فی کلو پہ چلا گیا. یہ تو وہ نا جو پیرشیبل فوڈ آئٹمز ہیں جو امیڈیٹ جن کی سپلائی رک گئی. ابھی اور بہت سارے, اب افغانستان کا بھی اس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے. تو تجارت اب تھوڑی سی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. ایف پی آئی کی طرف سے بھی اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ پاکستان نے آفیشیلی تجارت بند نہیں کی تھی, چونکہ ٹینشن ہوئی بارڈر کے اوپر, حملے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, تو اس میں جو آپ کا ٹریڈ ریلیٹڈ جو انفراسٹرکچر تھا وہ ڈیمیج ہوا. تو اب سپلائیز کھل گئی ہیں, ایک ہفتے کے اندر سپلائیز نارمل ہو جائیں گی. تو بٹ یس, دا پوائنٹ دیٹ یو آر میکنگ کہ امپیکٹ جو ہے وہ صرف کیجولیٹیز تک نہیں ہوتا, یہ ہر گھر تک. اور میرے خیال میں یہ چیز نقصان تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ کنزیومرز کو زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے, لیکن چونکہ افغانستان کی اکانومی زراعت پر ہے اور وہاں پر اتنی بڑی ان کی اکانومی ہے نہیں, اور آپ امیجن کریں کہ جو فارمر ہوتا ہے وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور جب اپنی فصل اٹھاتا ہے تو اس کو ریوارڈ کا وہی اس کا ٹائم ہوتا ہے. اور وہ جو پیرشیبل آئٹمز ہیں تو آپ امیجن کریں کہ ان پر کیا گزرتی ہے. انگور کی آپ نے بات کی, یہاں پر تو بہت مہنگا ملتا ہے, اگر آپ وہاں پر چلے جائیں تو وہاں پر تو سڑکوں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بس ایسے ہی پڑا ہوتا ہے انگور, کیونکہ وہاں پر آپ کو اس طریقے کی قیمت نہیں ملتی. تو شاید یہ افغان طالبان یا ان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز کیوں اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے عوام کا نقصان ہوتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ایک اور جو ایسپیکٹ ہے جو ذکر کرنے والا ہے کہ دوحہ معاہدے کی بات تو ہوئی,
اس میں جو جنیرک جو سٹیٹمنٹس آ گئی کہ ہو گیا اگریمنٹ، سیز فائر، بائیلیٹرل میکنزم کی بات ہوگی، جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے، کیونکہ ان مذاکرات میں فار دا فرسٹ ٹائم، کیونکہ افغان طالبان تو پبلکلی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا اسے لینا دینا نہیں ہے، قطر اور ترکی کی شمولیت کی وجہ سے پھر یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ جو پاکستانی جو حکام کہتے ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، جو ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ اور باقی جو معاملات ہیں، ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر بنایا گیا ہے۔ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ افغانستان کی سائڈ سے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی یا کسی اور گروپ پر تو ہوگی، لیکن اس کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر عائد ہوگی، اور یہ پاکستان نے ان کو بالکل کلیئر کر دی ہے۔ تیسری جو بات ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دو چیزوں نے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے رول پلے کیا ہے، ایک جو آپ کا ایک ڈیٹرنس آپ نے استعمال کیا، یعنی کہ طاقت کا استعمال، جہاں پر آپ کو لگا کہ اگر کابل میں بھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنائیں، کندھار پر بھی آپ نے فضائی حملے کیے، باقی جگہوں پر بھی آپ نے کیا، اس سے ایک پریشر بلڈ ہوا۔ دوسرا ڈپلومیٹکلی یہ بات تو ہم دوحہ میں جو مذاکرات تو ابھی ہوئے نا، جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے کام جو ہے، جو ریجن کے کنٹریز تھے یا جو کامن فرینڈز تھے، اس کے حوالے سے پچھلے کئی مہینوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پرائیویٹلی بھی افغان طالبان کے اوپر دباؤ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر افغان طالبان وہاں پر گئے ہیں، اینڈ لیٹس ہوپ کہ اب اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے اور کوئی وے آؤٹ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی آئی تھنک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے دوست اور دشمن تو بدل سکتے ہیں، یہ بھارت کے فارمر پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کا ایک فیمس سیئنگ تھی، لیکن آپ اپنے ہمسایوں کو نہیں بدل سکتے، تو میرے خیال میں بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے اور چیزیں تاکہ اور ایک اور بھی سیئنگ ہے نا نہیں کہ a friend of your enemy، اس کے حوالے سے بھی تو ایک سیئنگ ہے نا جی بالکل، an enemy's friend is، آپ کا جس طرح انڈیا جو کچھ کر رہا ہے جو ہے نا، تو اسی کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھ لیجئے۔